تھوڑی دیر گزری وہ قریب آیا، سارے پہچان گئے کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے جو حضرت ابو بکر خلیفہ وقت کا خط لے کر آیا ہے۔ وہ اور قریب ہوا، حضرت خالد نے اشارہ کیا، ساتھیوں نے راستہ بنایا، وہ اپنے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہوا حضرت خالد ابن ولید کے پاس آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، رکا نکالا، حضرت خالد کو دیا۔ پورے لشکر کے سامنے حضرت خالد نے اس خط کو کھولا۔ اس خط میں حضرت ابو بکر نے لکھا تھا کہ بھائی خالد، یمامہ میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے خطرناک صورتحال اختیار کر رکھی ہے۔ میں نے حضرت اکرمہ کو بھیجا کہ جنگ نہ کرنا، کی شکست ہو گئی۔ میں نے حضرت شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا، کہا جنگ نہ کرنا، کی شکست ہو گئی۔ اب میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے لشکر کے دو حصے کریں، ایک حصے کو یہاں روکیں کہ یہ اس محاذ کو خالی نہ چھوڑے، دوسرے حصے کو لے کر آپ محاذ پر جائیں، یمامہ میں اکرمہ سے بھی ملیں، شرحبیل ابن حسنہ سے بھی مشاورت کرے۔ میں نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ آپ نے جنگ نہیں کرنا، آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ وہاں پہنچے، ان کے لشکروں کو بھی ساتھ لے، اللہ کا نام لے اور آگے بڑھیں۔ حضور کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ تھیں، ابو بکر کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، میرے رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیوں، حضرت خالد ابن ولید پہنچے، جس کے خط کے اس حصے پر پہنچے کہ اپنے لشکر کے دو حصے کریں، اور جب یہ میرا خط تمہیں پہنچے، اگر لیٹے ہیں تو اٹھ بیٹھیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑیں، چل رہے ہیں تو دوڑ لگائیں، جتنی جلدی وہاں پہنچ سکتے ہیں پہنچیں، لشکر کے دو حصے کریں۔ جب یہاں پر پہنچے کہ لشکر کے دو حصے کریں، میری طرف دیکھیں، حضرت خالد نے یہ اس طرح کر کے اشارہ کیا، فرمایا ادھر والے ادھر ہو جاؤ، ادھر والے ادھر ہو جاؤ۔ ایک سیکنڈ میں حضرت ابو بکر کے خط پر عمل ہوا، لشکر کے دو حصے کیے، ان سے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں رہے، میدان کو خالی نہ چھوڑے۔ ان کو کہا کہ میاں میرے ساتھ چلو، ایک کام ہے، آپ آگے بڑھے، لشکر آدھا ان کے ساتھ۔ دن رات ایک کیا، یمامہ میں پہنچے۔ حضرت خالد نے اکرمہ شرحبیل ابن حسنہ سے مشاورت کی۔ جب جنگ کی تفصیلات کا پتہ چلا کہ ہزاروں آدمیوں کے ساتھ مسیلمہ جب میدان میں اترتا ہے، کالے کالے حبشی لوگ اس کے ساتھ، اتنے پہلوانوں کی طرح موٹی رانوں والے پلے ہوئے، اور اتنے جنگجو کہ جس وقت آگے لڑتے ہیں آندھی کی طرح چھاتے ہیں، طوفان کی طرح اٹھتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ 2 دفعہ ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت خالد ابن ولید نے صحابہ کرام سے فرمایا نماز پڑھو، تسلی کے ساتھ لیٹ جاؤ، میں ساری رات تمہارا پہرا دوں گا اور کل پہرا بھی دوں گا، ساری رات میں جنگ کا نقشہ بھی بناؤں گا، اور صبح اللہ کو منظور ہے تو صبح کی نماز پڑھ کر انشاءاللہ العزیز ہم دشمن پر یلغار کریں گے۔
میرے بھائیوں، وہ فوجیں کبھی شکست نہیں کھاتی جس کے جرنیل رات کو پہرے دیا کرے۔ جو جرنیل رات کو شراب میں مست ہو کر سو جائیں، ان کی فوجوں کے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ دنیا نے ڈھاکہ کی شکست کے موقع پہ بھی دیکھا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ دیکھیں گے۔ جو لوگ احساس ذمہ داری رکھتے ہیں، بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ سیدنا خالد ابن ولید نے رات کو پہرا بھی دیا، جنگ کا بھی سوچتے رہے۔ صبح ہوئی، میں 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں، نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو، جب صبح کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز کے بعد پورے لشکر کو، ایک لشکر نہیں 3 لشکر، تینوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت خالد ابن ولید ان کے سامنے کھڑے ہوئے، میری طرف دیکھے۔ آپ نے یہ اس طرح کر کے اشارہ کیا کہ ادھر ہو جاؤ۔ تیسرا حصہ علیحدہ ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید نے اس لشکر سے فرمایا کہ تم پہاڑ کے پیچھے اس طرف چلے جاؤ، ہمیں فتح ہو یا شکست اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ تم نے 12 بجے تک آرام بھی کرو، ذکر بھی کرو، دعائیں بھی کرو۔ 12 بجے آپ نے پہاڑ کے سے نیچے جنگ کے محاذ کی طرف آنا ہے۔ اس حالت میں نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے، میرے بھائیوں اس طرف اشارہ کیا، ایک حصے کو جدا کیا، فرمایا میاں تم پہاڑ کے اس جانب چلے جاؤ، فتح ہو یا شکست اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، وہاں پر 3 بجے تک تم رہو، ذکر بھی کرو، فکر بھی کرو، دعائیں بھی کرو۔ 3 بجے کے بعد اس پہاڑ سے تم نے نیچے میدان جنگ کے اندر آنا ہے، اس حالت میں کہ نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے۔ جب آئے نا لشکر اسلام کا، پھر پتہ چلے دشمن کو کہ اسلام والوں کی طاقت کیا ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ایک لشکر ادھر کو روانہ کیا، ایک لشکر ادھر کو۔ یہ جو درمیان میں تیسرا حصہ بچ گیا تھا، حضرت خالد سواری پہ کھڑے ہوئے، ایک ایک آدمی سے فرمایا میاں تم بھی ادھر آ جاؤ، بھائی آپ بھی آ جائے۔ آپ بھی 70 آدمیوں کا جوان بہادر جرنیل قسم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، انہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ان 70 حضرات سے فرمایا کہ میاں تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جدھر کو میں جاؤں ادھر کو تم، جو میں کروں وہی تم نے کرنا ہے۔ باقی لشکر سے فرمایا بسم اللہ کرو، آگے بڑھو، اللہ خیر کریں گے۔ دشمن انتظار میں تھا، صحابہ کرام گئے، لڑائی شروع ہوئی۔ اب وہ دیکھو دشمن کا رخ اس طرف کو، صحابہ کرام کا رخ اس طرف کو، یہ میدان جنگ ہے، ادھر جا کر لڑائی شروع ہوئی۔ جس وقت گھمسان کا رنگ پڑا، گھمسان کا رنگ پڑا، جنگ شروع ہوئی، تلواروں کی چمک سے سورج کی روشنی بھی چندیانے لگی۔ اس کیفیت میں اب سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں بلند آواز سے، نہیں بھائی اور بلند آواز سے۔ آپ کیا اتنا بڑا اجتماع اور آپ کی آواز کا یہ عالم، ایسے نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ جب میدان گرم ہوا، سیدنا صدیق، سیدنا خالد ابن ولید نے چپکے سے اپنا گھوڑا نکالا، 70 ساتھیوں کو ساتھ لیا، اوپر سے چکر کاٹ کے آئے، دشمن کی پچھلی جانب سے آ کر حملہ کیا۔ اب دشمن کی کیفیت یہ،
सुभान अल्लाह तो कहो। पीछे भी इस्लाम का लश्कर, आगे भी इस्लाम का लश्कर, दुश्मन को दरमियान में मेरे भाइयों सैंडविच बना दिया गया। सैयदना खालिद इब्न वलीद की सरबराही में वो मार्का हुआ, दुश्मन की चीखें निकल गई, उसकी पेशानी पसीने से अर्कलूद हो गई, अर्क आलूद हो गई। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, उसके होश ठिकाने न रहे, उसका दिमाग चकराने लगा। इस हालत में अब पहले जंग इधर को हो रही थी, अब उधर को जंग शुरू हुई। कुछ देर के बाद सैयदना खालिद इब्न वलीद ने घोड़े को निकाला, अपने 70 साथियों को साथ लिया, ऊपर से चक्कर काट के दुश्मन के पहलू में आकर हमला शुरू किया। अब इधर जंग हो रही थी, इधर को मुतवज्जे होना पड़ा। मेरे भाइयों, दुश्मन के कदम तो उखड़े, लेकिन उसने मैदान नहीं छोड़ा, अभी मैदान में खड़ा है। पहलू बदल बदल कर सैयदना खालिद इब्न वलीद 12 बजे तक दुश्मन को उन्होंने ऐसा मसरूफ रखा, ऐसा थका दिया कि अब वक्त आ गया। इधर 12 बजे, उधर पहाड़ से उतरा है लश्कर इस्लाम का, नारे लगाते हुए, झंडा लहराते हुए और बुलंद आवाज से। मेरे भाइयों, अब दुश्मन ने जिस वक्त ये देखा कि मुसलमानों की एक और फौज आ गई, वो चकराया। सहाबा कराम को तसल्ली हुई, जंग हुई और खूब मार्का बपा हुआ। अभी 3 बजे तक इन्होंने मार मार के इसका कचूमर निकाला। अब बजे हैं ना 3, इधर से पहाड़ के ऊपर से इस्लाम का लश्कर नीचे उतरा, झंडे लहराता हुआ, नारे लगाता हुआ। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं, जिस वक्त सैयदना खालिद इब्न वलीद की जंगी तरकीब के मुताबिक 3 लश्कर के बाद दीगरे इकट्ठे हुए, पहले सहाबा कराम की जमात मौजूद थी। अब जो दुश्मन पर यलगार की, मुसैलमा मारा गया, उसके दस्तों बाजू मारे गए, उन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया। अब सूरत हाल को मेरे भाइयों, मेरे बयान की रोशनी में आंखें बंद करके अपने दिल, इन आंखों के साथ नहीं, अपनी फिरासत की आंखों के साथ देखो कि वो क्या मंजर होगा कि दुश्मन ने दौड़ लगाई, सहाबा ने ताक़ुब किया, मार मार के गाजर मूली की तरह उनको ऐसे काटा कि जैसे सलाद बनाया जाता है। मेरे भाइयों, 28,000 आदमी, मुसैलमा के 28,000 आदमी मैदान के अंदर काम आए। अब मुसैलमा और उसके साथी मर गए, नतीजे में बाकी मादा उसका जितना लश्कर था, इनके लिए फरार के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मरते क्या न करते। करीब में एक बड़ा बाग था, चमन, जिसकी कोह कामत फलक बोस इमारतें थी, दीवारें थी। लश्कर उसमें दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया। अब दरवाजा बंद, लश्कर उस बाग में, सहाबा कराम का ये लश्कर, खालिद इब्न वलीद का, शराहबील इब्न हसना का, हजरत इकरमा का, अंदर ये जा नहीं सकते और रास्ता कोई नहीं, दुश्मन ने दरवाजा बंद किया हुआ। मेरे हजरत सैयदना इकरमा, सैयदना खालिद की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की, हजरत खुदा के लिए किसी तरह उठाकर मुझे दीवार के अंदर फेंक दो, मेरा वादा रहा मैं अकेला जाकर दरवाजा खोलता हूँ। दुश्मन जागा, उन्होंने हमला किया, ये जंप लगा के खड़े हुए, इन्होंने तलवार संभाली, दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू किया। जो आते रहे कटते रहे, जो आते रहे मरते रहे, जो आते रहे नेस्तो नाबूद होते रहे। अकेला ये बढ़ता गया, काटता फाड़ता, जैसे कैसे
داخل ہوا، میرے بھائی دروازے پہ پہنچا، جا کے ماری تلوار دروازے پر، اس کی کنڈی کو توڑا، پاؤں کے ساتھ ٹھڈا مارا، دروازہ کھولا، کھلا دروازہ، داخل ہوا لشکر اسلام کا۔ میرے بھائیوں میرا واز ختم ہوا، میں آپ حضرات سے گزارش صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جمادی الاول جمادی الثانی کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، میں اس کی تفصیلات میں بھی نہیں گیا، وقت تھوڑا ہے، مجھے گزارش یہ کرنا ہے میرے بھائیوں، یہ پہلی جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف اسلام کی، صحابہ کی، صدیق اکبر کی، امت کی یہ پہلی جنگ تھی کہ مسیلمہ کذاب کو کاٹ کاٹ کے میرے بھائیوں اس کے فتنے سے امت کو نجات دے دی گئی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ العزیز آج بھی جو شخص جھوٹے مدعی نبوت ملعون قادیاں کے خلاف کسی بھی قسم کی جد و جہد کا آغاز کرے گا، اسے یقین کرنا چاہیے کہ اس کا نام حضرت صدیق اکبر کی فوج میں لکھا جائے گا۔ میں کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس کام کے لیے تیار ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو ہم سب تیار ہیں۔ میرے بھائیوں جو اور ہاتھ اٹھاؤ، اسی طرح لہراؤ جس طرح صحابہ نے جھنڈے لہرائے تھے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائیوں وعدے کے مطابق تو میرا بیان ختم ہوا، اب 1 منٹ مجھے اور دے دو۔ پچھلے 4-5 کیا ہو گیا، کیا ہوا جی؟ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، پچھلے ہفتے اچانک ایک خبر ملی کہ ہماری وفاقی حکومت نے ایک ابو بکر خدا بنتھو کا نامی ملعون قادیانی تھا، عمران حکومت اس کو ترقی دینا چاہتی تھی، توسیع دینا چاہتی تھی۔ 6 جنوری کو وہ ریٹائر ہوا، اللہ تعالی نے کرم کیا، اب سنا کہ اس حکومت نے اسے نیب کا DG بنانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ ادھر اطلاع ملی کہ اسی ابو بکر خدا بنتھو کا داماد اور بھتیجا وقاص اس کا نام ہے، اس نے اس کو وفاقی اپنا صوبائی حکومت پنجاب کی اسے CTD کا ایڈمن کا بنا رہی ہے۔ بھتیجے قادیانی کو پنجاب حکومت نے نوازا اور اس کے چچا ابو بکر خدا بنتھو کا کو ساتھ رابطہ کیا گیا، اللہ نے کرم کیا، سارے الحمدللہ تو کہہ دو، الحمدللہ، اور بلند آواز سے کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ 1 دن کی جد و جہد کے بعد اس کا وہ آرڈر کینسل ہوا اور جہاں کا وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خبیر تھا، وہ دوبارہ اپنے منصب اپنی سیٹ پر آیا اور وہ قادیانیوں کی سازش ناکام ہوئی۔ اور بلند آواز سے، ایسے نہیں، اور بلند آواز سے۔ اب مسئلہ تھا وفاقی گورنمنٹ کا، ہم نے اپنے مخدوم العلماء دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ تم دوبارہ قادیانیوں کو ہمارے سروں پر مسلط کر رہے ہو، ہم اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ بھی سارے مل کے کہہ دیں کہ کبھی برداشت
नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हो, कभी बर्दाश्त, और बुलंद आवाज से कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिम्मत करो यार, और बुलंद आवाज से कभी बर्दाश्त। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूं, आप सुभान अल्लाह तो कहो, सुभान अल्लाह। नहीं जोर से, ये जानकर खुशी होगी कि मौलाना की एक ललकार से ऐसा मंजर कायम हुआ कि हक आया बातिल भाग गया, कादियानियत ने शिकस्त खाई, अल्लाह ने इस्लाम को फतह दिखाई। नारे अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत करना, इससे कोई सियासी मफाद उठाना, इसको अपने ज़ाती अगराज के लिए इस्तेमाल करना, दुनिया के मफाद के लिए इस्तेमाल करना, हम इसे हराम समझते हैं। खालिसतन ये अकीदे और ईमान की जंग है, और जब तक जान में जान बाकी है हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। जो कहते हैं किया जाएगा, और जोर से कह दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप हजरात का चार सदा, आप हजरात के तंगी में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के ओहदों की बुनियाद पर बाज़ जगह तफरीक हुई, उससे दिल दिमाग को इंतहाई सदमा पहुंचा। मैं दरख्वास्त करता हूं, हमारी सियासी और मजहबी जमातें जैसे जमीयत उलमाए इस्लाम, उनकी क़ियादत इतनी मौसर है कि हजार बार साथियों के अंदर माअज़ल्लाह इख्तलाफ हो, हजरत मौलाना फजलुर रहमान के एक हुक्म पर सारे ढेर हो जाते हैं, उनकी बात को मानते हैं। जहाँ तक हम मिस्कीनों की जिद्दोजहद का ताल्लुक है, मेरी तमाम तर साथियों से दरख्वास्त है कि अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करने वाली जो टीमें हैं, वो तंगी की हों, वो चार सदा की हों, उनमें उखाड़ बिछाड़ बिल्कुल सही नहीं। ओहदों की खातिर लड़ाई और तकाबुल ये मुनासिब नहीं। आप हजरात आगे बढ़े। मैं आपसे क्या तवक्को रखूं कि यहाँ से जाने के बाद ख़त्म नबूवत के हवाले से आप दोस्त कोशिश करेंगे, जो कहते हैं करेंगे वो जोर के साथ कह दे करेंगे, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। अब मैं एक नारा लगाता हूँ, तुम उसका जवाब दो, फिर मैं इजाज़त लूँ। मिल के मेरे साथ कहो, ताज व तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।